السلام علیکم میرے پاکستانی. عالمی سیاست میں اسرائیل فلسطین کی جنگ، چین امریکہ کی ٹیرف وار پالیسی کے ساتھ اب تیسرا اہم ایشو پاک بھارت کشیدگی کا ایشو اہم ترین حیثیت اختیار کر گیا ہے، جو کہ زیر بحث ہے. مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں سیاحوں کی ہلاکت کا واقعہ سامنے آتا ہے، جس کے بعد بھارتی میڈیا جنگی جنون کا ماحول پیدا کرتا ہے. اس جنگی جنون کے ماحول میں سیکٹری خارجہ وکرم مسری وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ان 5 اقدامات کا اعلان کرتے ہیں جو پاک بھارت تعلقات کی تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے. وہ کہتے ہیں کہ سار کے تحت جو ویزے جاری کیے گئے تھے ان کو کینسل کر دیا گیا ہے اور آئندہ ویزے جاری نہیں کیے جائیں گے. اٹاری چیک پوسٹ کو بھی بند کیا جا رہا ہے، واگا بارڈر کو بند کیا جا رہا ہے. جو پاکستان کمیشن میں جو نیوی کے پرسنلز ہیں، جو آرمی کے پرسنلز ہیں، ایئر فورس کے پرسنلز ہیں، ان کو پرسونا نان گریٹا ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا گیا ہے اور حکم یہ جاری کیا گیا ہے کہ وہ 48 گھنٹوں میں بھارت کو چھوڑ دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ سندھ طاس معاہدے کو معطل کر دیا گیا ہے. یہ تمام اقدامات اپنی جگہ، تاہم ان تمام اقدامات کے ساتھ ساتھ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا بھارت پاکستان پر ان اقدامات کے بعد کوئی حملہ کر سکتا ہے، کوئی جنگ مسلط کر سکتا ہے؟ بھارت کیا کرنے جا رہا ہے؟ بھارت کیا کر سکتا ہے؟ کیا بھارت پاکستان کا پانی روک سکتا ہے؟ یہ سوال بھی اپنی جگہ اہم ہے کہ کیا یہ واقعہ، پہلگام کا واقعہ، کوئی فالس فلیگ آپریشن کا نتیجہ ہے اور بھارت نے یہ خود کروایا ہے؟ اسی سوال کو پہلے انٹرٹین کر لیتے ہیں کہ یہ بھارت کا فالس فلیگ آپریشن ہے، اور ایسا ہے تو کیوں ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت بھارت میں امریکی وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس بھارت کے دورے پر ہیں، اور بھارت اس وقت یہ واقعہ کر کے جو دہشت گردی کا رخ ہے وہ پاکستان کی طرف موڑنا چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ امریکہ پاکستان سے الگ ہو، امریکہ پاکستان پر پریشر بڑھائے. دوسری اہم وجہ جو فالس فلیگ آپریشن کی سامنے آتی ہے وہ کینیڈا، امریکہ، یو کے میں ہونے والی وہ سکھ قیادتوں کا قتل ہے، جس کی براہ راست ذمہ داری بھارت پر عائد کی گئی اور ان ممالک نے بھارت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا. اور یہ یونینیمس ان ممالک کا یہ ویو تھا، امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا کا، کہ بھارت دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرتا ہے. اب اس صورتحال میں بھارت یہ سمجھتا ہے کہ یہ اچھا موقع ہے کہ میں اپنے اوپر یہ جو لگا ہوا الزام ہے اس کو دھو کر رخ دہشت گردی کا پاکستان کی طرف موڑ سکوں. یہ بھی ایک وجہ فالس فلیگ آپریشن کی ہو سکتی ہے.
تیسری اہم وجہ جو نظر آتی ہے وہ بھارت کے صوبہ جو بہار ہے اس میں ہونے والے انتخابات ہیں۔ اب لازماً یہ واقعہ وہاں کے جو ہندو ووٹرز ہیں وہ ان کو متاثر کرے گا، اور جو مسلم ووٹر کے خلاف ہندو ووٹرز کو جمع کرے گا، کیونکہ مودی کی یہ خواہش ہے کہ ہندو ووٹ سب کا سب وہ بی جے پی کو جائے۔ تو اس وجہ سے بھی یہ فالس فلیگ آپریشن بھارت کر سکتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ سندھ طاس معاہدے کی معطلی کیوں کی گئی، یہ سوال بھی اہم ہے۔ سندھ طاس معاہدے کو جب آپ پڑھتے ہیں اور اس کے تمام آرٹیکلز کو دیکھیں تو اس کے ٹوٹل 12 آرٹیکلز ہیں، اور کوئی ایک آرٹیکل بھی یہ پرووائڈ نہیں کرتا کہ آپ انڈس واٹر ٹریٹی کو آپ سسپینڈ کر سکتے ہیں۔ اسی ٹریٹی کی جو آرٹیکل 12 ہے اس کی کلاس 4 یہ کہتی ہے کہ دونوں ممالک کی رضامندی سے جب وہ چاہیں تو اس معاہدے کی اثر نو توثیق کر سکتے ہیں۔ معطلی اور یک طرفہ معطلی یہ سرے سے اس ٹریٹی میں موجود ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ٹریٹی کو سسپینڈ کرنا نہ صرف اس ٹریٹی کی وائلیشن ہے بلکہ انٹرنیشنل لا کی بھی وائلیشن ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس ٹریٹی کو وائلیٹ کرنے کے بعد بھارت پاکستان کا پانی روک سکتا ہے؟ اس وقت آپ اگر نیشنل میڈیا دیکھیں تو ایک پوری فضا بنی ہوئی ہے کہ بھارت پانی روک لے گا، پاکستان بنجر ہو جائے گا، جس کی زبان میں جو ہے وہ یہ کہے جا رہا ہے۔ تاہم اگر سائنٹیفک انالیسس کیا جائے، سائنسی بنیاد کے اوپر تجزیہ کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ کیا بھارت واقعہ ہی پانی روک سکتا ہے، تو جواب نفی میں ملتا ہے۔ بھارت فی الفور اس کا پانی نہیں روک سکتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جو انڈس ریور ہے، انڈس ریور کے اوپر تو کوئی جھیل نہیں ہے، کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے بھارت کا کہ وہ فوری طور پر اس کا پانی روک سکے۔ تاہم جو چناب ہے اور جہلم ہے اس کی صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے۔ وہاں پہ لمیٹڈ پانی کو روکا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر چناب کی جو کیپیسٹی ہے وہ 1,60,00,000 ایکڑ فٹ کی ہے، اور اس کا جو بہاؤ ہے، اب یہاں پہ جو ان کے پاور پروجیکٹس ہیں اگر ان کو سامنے رکھا جائے، مثال کے طور پر بگلے ڈیم ہے، بگلے ڈیم کی جو کیپیسٹی ہے وہ 3,21,000 ایکڑ فٹ ہے۔ سلال ڈیم کی کیپیسٹی 60,000 ایکڑ فٹ ہے۔ اسی طرح کشن گنگا کی کیپیسٹی 14,900 ایکڑ فٹ ہے۔ اب ان تمام فگرز کو اگر ہم جمع کریں تو یہ تمام فگرز یہ بتاتے ہیں کہ 5 لاکھ سے 6 لاکھ ایکڑ فٹ سے زیادہ آپ پانی کو نہیں روک سکتے۔ جب آپ اس سے زیادہ پانی کو نہیں روک سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے، بھارت کے پاس وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ اس پانی کو وہ مکمل طور پر روک سکے۔ تاہم اگر وہ انفراسٹرکچر بلڈ کرتا ہے تو تب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس صورت میں یہ
پانی روک سکتا ہے، تو ہم اس کو بلڈ کرنے کے لیے کم از کم 10 سال کا عرصہ چاہیے۔ اب کیا بھارت پاکستان پر جنگ مسلط کر سکتا ہے؟ اس کا جواب بھی میرے نزدیک نفی میں ہے۔ بیلنس آف پاور ہے، دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، اور جنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے۔ بھارت کے اندر اس وقت بہت زیادہ فارن انویسٹمنٹ بھی ہے، اور بھارت کسی صورت بھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ فارن انویسٹمنٹ اس کی اڑ جائے جنگ کی وجہ سے۔ بلکہ میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بھارت کوئی فضائی حملہ بھی شاید اس طرح نہ کرے، کیونکہ ابھی نندن کے واقعہ سے وہ پہلے ہی امبیرسمنٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ تاہم ایک بات ضرور ہے کہ بھارت لائن آف کنٹرول کے اوپر لمیٹڈ سٹرائک ضرور کرے گا، اور وہ کسی جگہ سٹرائک کر کے یہ دعویٰ بھی کرے گا، جھوٹا دعویٰ کرے گا کہ ہم اندر گھس آئے ہیں، ہم نے یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا، تاکہ اب اپنی عوام کو وہ مطمئن کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے 2 صوبے ہیں، وہاں پہ جو راہ ہے بھارتی خفیہ ایجنسی، وہ کوئی خطرناک کھیل کھیل سکتی ہے، کوئی دہشت گردی کا واقعہ کر سکتی ہے، کے پی میں اور اسی طرح بلوچستان کے اندر، جس طرح رو پہلے بھی ہمارے ان دونوں صوبوں میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس میں ملوث رہی ہے۔ حالیہ جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، اس میں بھی انڈیا جو ہے وہ ملوث تھا۔ یہ تو صورتحال ہے۔ تاہم اس ساری صورتحال کے پیش نظر یہ بھی نہایت ضروری ہے کہ قومی سلامتی کے ادارے چوکنا رہیں، اور اس صورتحال میں سب سے زیادہ اہم یہ بھی ہے کہ ہم اپنے سیاسی اور معاشی طور پر وطن عزیز میں استحکام لے کے آئیں۔ معاشی اور سیاسی استحکام آئے گا، عوام خوشحال ہوں گے، تو تبھی ہم جنگ بھی لڑ سکتے ہیں، کیونکہ فوج تنہا، کوئی بھی ملک کی فوج جو ہے وہ تنہا عوام کے بغیر جنگ نہیں لڑ سکتی۔ جنگ ہمیشہ عوام کے شانہ بشانہ لڑی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔